بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے واٹس ایپ گروپ کے ایک دوست نے ہم سے یہ سوال کیا تھا کہ یہ علی علیہ السلام کے علاوہ باقیوں کے دروازے بند کر دیے جائیں، یہ حدیث ملتی ہے، یا آ، ابو بکر کے علاوہ باقیوں کے دروازے بند کر دیے جائیں؟ کیا ایسی بھی کوئی حدیث ہے؟ کیا اس کا کوئی ایسا کچھ ہے؟ اور کس کے بارے میں ہے یہ حدیث؟ کس کے بارے میں؟ یعنی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کس کے دروازے بند کیے گئے ہیں اور کس کے دروازے کھلے رکھے گئے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے نا تھوڑا سا بتائیں۔ تو یہ جو امام نسائی کی کتاب ہے، ویسے دیکھیں یہ تو خیر بہت ساری کتابوں میں ہر کتاب کا انشاءاللہ آپ کو حوالہ دیتا چلا جاؤں گا کہ کس کس کتاب میں یہ حدیثیں آئی ہوئی ہیں، لیکن اس وقت جو ہے نا میں آپ کو جو حوالہ دے رہا ہوں وہ امام نسائی کی کتاب السنن الکبریٰ میں جو ایک باب ہے خصائص علی کا، چیپٹر ایک ہے خصائص علی، جس میں انہوں نے 188 حدیثیں لکھی ہیں امام علی علیہ السلام کی فضیلت میں، اور اس میں یہ حدیث بھی وہ لے کر آئے اور مختلف طرق سے لے کر آئے۔ اس کے تقریباً کوئی 12 طرق ہیں، 12 طرق سے یہ حدیث لے کر آئے۔ میں وہ سارے ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس کی جو تخریج ہے، اس کی جو تفسیر ہے، اس کی جو شرح ہے، وہ ایک اہل سنت عالم ہے قاری ظہور احمد فیضی، انہوں نے کی ہے۔ اور اس میں سے جو ہے نا میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ پہلی جو حدیث ہے، پہلی حدیث اس میں دیکھیں، میں یہ ساری حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پہلی حدیث جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کچھ حضرات کے دروازے مسجد کی طرف کھلتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کے دروازے کے علاوہ یہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں۔ اس پر کچھ لوگوں نے تبصرہ کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، علی کے دروازے کے علاوہ ان تمام دروازوں کے بند کرنے کا مجھے حکم ہوا ہے، اور تم میں سے بعض لوگوں نے اس پر کلام کیا ہے۔ بخدا میں نے نہ از خود بند کرتا ہوں اور نہ از خود کھولتا ہوں، لیکن مجھے جس چیز کا حکم ہوتا ہے میں اسی کی تعمیل کرتا ہوں۔ یہ حدیث جو ہے یہ السنن الکبریٰ النسائی میں بھی ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے، فضائل صحابہ جو کہ احمد ابن حنبل کی اس میں بھی ہے، المستدرک للحاکم میں بھی ہے، مجموع الزوائد میں بھی ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، الریاض النظرہ میں بھی ہے۔ یہ جو زید بن ارقم جس کے راوی ہیں، یہ ایک حدیث ہو گئی کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے علاوہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ اب یہ ایسا ہوا کیوں ہے؟ تھوڑا سا میں اس کا پس منظر بتاتا ہوں کہ مختلف لوگوں نے جو گھر تھے ان کے، انہوں نے مسجد نبوی کے ساتھ، مسجد نبوی کے ساتھ اپنے اپنے گھر بنا لیے تھے، اور پھر وہ مسجد نبوی کے اندر انہوں نے دروازہ کھول لیا، اپنا ایک گھر کا دروازہ۔ ایک تو ان کا گلی کی طرف تھا، بازار کی طرف تھا، یعنی اس سائڈ پر، لیکن ایک دروازہ انہوں نے کھول لیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس دروازے کے ذریعے وہ جب نماز کا ٹائم ہو تو گھر سے نکلیں اور وہ مسجد والے دروازے سے مسجد نبوی کے اندر آ جائیں، نماز پڑھ کے پھر واپس گھر میں چلے جائیں، یعنی انہیں دوسرے جو مین دروازہ ہے اس سے نہ آنا پڑے، بلکہ وہ شارٹ کٹ کر لے۔ تو اس لیے یہ مقصد تھا ان کا۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ یہ تو صرف نماز کی پرپس کے لیے رکھا گیا تھا، لیکن پھر یہ ہوا کہ وہ شارع عام بننا شروع ہو گیا، ہر ایک ادھر سے گزرتا ہے، دوسرے کے گھر میں جانا ہے یا مسجد کی سائڈ سے نکلنا ہے، تو وہ گھر سے مسجد میں داخل ہوا اور مسجد سے پھر وہ بازار کی طرف نکل گیا یا مارکیٹ کی طرف یا جو کچھ اس کا تھا کسی اور کے گھر کی طرف۔ یہ یعنی شارع عام بن گیا تھا، یہ مسجد کا صحن تھا وہ تو مسجد کا صحن شارع عام بنتا جا رہا تھا۔ ایک دوسری وجہ یہ تھی کہ بعض لوگ جو ہے وہ جنوب حالت میں گھر سے نکلے، جنوب حالت میں، تو وہ مسجد کے صحن سے گزر کے اور بازار کی طرف چلے گئے یا کسی اس میں چلے گئے۔ اس کی پوری حدیثیں موجود ہیں، وہ میں انشاءاللہ ایک الگ سے وائس نوٹ میں اس کا ذکر کروں گا کہ لوگ جو تھے وہ جنوب حالت میں مسجد کے اندر آ جایا کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ریسٹرکشنز کی اور رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، جنوب حالت میں مسجد کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے نا وہ پھر یہ سب کے دروازے بند کر دیے گئے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے کسی کا دروازہ نہیں بند کیا، نہ علی کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے، بلکہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ علی کا دروازہ کھلا رہنے دو، اس کے علاوہ سارے دروازے بند کر دو۔
دوسری حدیث جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضرت ابن عباس سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے دروازوں کو بند کرنے کا حکم فرمایا تو وہ بند کر دیے گئے ماں سوائے علی مرتضیٰ کے دروازے کے۔ ٹھیک ہے؟ یہ روایت بھی سنن الکبریٰ میں ہے، نسائی والی میں، اور اس کے راوی جو ہے نا وہ عبداللہ ابن عباس ہیں۔ بعض احادیث میں تو حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کی طرف حکم بھیجا کہ وہ اپنا دروازہ بند کر لیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے فرمان سنا اور اطاعت کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ پھر آپ نے حضرت عمر کی طرف حکم بھیجا، پھر اسی طرح حضرت عباس کی طرف حکم بھیجا، پھر فرمایا کہ میں نے نہ از خود تمہارے دروازے بند کیے ہیں اور نہ از خود علی کا دروازہ کھلا رکھا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی علی علیہ السلام کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور تمہارے دروازے بند کیے ہیں۔ حضرت علی سے ایک اور روایت، یہ مسند البزار میں بھی ہے اور زوائد البزار میں بھی ہے، مجمع الزوائد میں بھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ ملے گی کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ جا کر سب کو حکم سنا دو کہ اپنے اپنے دروازے بند کر لیں۔ سب نے حکم پر عمل کیا ماں سوائے حضرت حمزہ کے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب نے حکم پر عمل کیا ہے ماں سوائے حضرت حمزہ کے۔ آپ نے فرمایا کہ حمزہ کو پھر خصوصاً جا کر کہو کہ وہ اپنا دروازے کا رخ بدل لے۔ میں نے جا کر کہا بے شک رسول اللہ نے آپ کو حکم فرمایا ہے کہ آپ اپنے دروازے کا رخ بدل لیں، تو انہوں نے بدل لیا۔ ایک اور حدیث دیکھیں آپ، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک تیسری حدیث میں یہ تیسری حدیث ہے جو میں آپ کی خدمت پیش کروں، اور اس کے راوی ہیں حضرت جابر بن سمرہ، کہ اس ارشاد نبی میں کہ حضرت عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے فقط اس قدر جگہ رکھنے کی اجازت دے دیں جس سے میں داخل نہ ہو سکوں اور نکل نہ سکوں۔ آپ نے فرمایا مجھے ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے، پس باب علی کے سوا تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اکثر وہاں سے حالت جنابت میں بھی گزر جایا کرتے تھے۔ اچھا، اس کے بارے میں تو انشاءاللہ پھر میں آگے چل کے مزید ڈسکس کروں گا کہ یہ کیا ایشو ہے۔ ایک اور باب یہ، اچھا یہ جو کمپیریزن کرتے ہیں نا کہ حضرت ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے، حضرت علی کا دروازہ کھلا نہیں رکھا گیا، ان کا بند کر دیا گیا تھا، اس قسم کی ایک حدیث یہ کیا ہے کہ بخاری کی حدیث نمبر 3654 میں کہ حضرت ابو بکر کے دروازے کے سوا مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ اس کے تحت حافظ ابن حجر اسقلانی نے 7 حدیثیں درج کی ہیں، 7 حدیثیں انہوں نے درج کی ہیں اور بہت عمدہ تدبیر دی ہے۔ آپ تنبیہ کے عنوان قائم کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ مسجد شریف کے ارد گرد کے دروازوں کے بند کرنے میں ایسی متعدد احادیث آئی ہیں جو بظاہر اس باب کی حدیث کے خلاف معلوم ہوتی ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ اب انہوں نے جو 7 حدیثیں لکھی ہیں، دیکھیں 3 حدیثیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں، اور چوتھی حدیث ابھی ہوگی، لیکن یہ ابن حجر اسقلانی کی پہلی حدیث ہے۔ انہوں نے جو اپنی کتاب میں جو حدیثیں بیان کی ہیں اس میں یہ پہلی حدیث ہے، لیکن جو میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں اس کی یہ چوتھی حدیث ہے۔ اس کے راوی کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ نے مسجد کی طرف کھلنے والے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا اور حضرت علی کے دروازے کو کھلا رہنے دیا۔ اس حدیث کو امام احمد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند قوی ہے۔ دوسری حدیث یعنی میری طرف سے 5ویں حدیث، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں یہ حدیث ثقہ راویوں سے آئی ہے اور اس میں کچھ اضافہ ہے، اور وہ یہ کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہمارے دروازے بند کر دیے گئے ہیں؟ فرمایا میں نے انہیں بند نہیں کیا، لیکن اللہ نے انہیں بند کیا ہے۔ تیسری حدیث اور میری طرف سے چھٹی حدیث، حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام کے دروازے مسجد شریف کے صحن میں کھلتے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ باب علی کے علاوہ تمام دروازے بند کر دو۔ اس پر لوگوں نے کلام کیا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم، میں نے از خود کسی چیز کو بند کیا ہے اور نہ ہی میں نے از خود کچھ کھولا ہے، لیکن مجھے جس چیز کا حکم ہوتا ہے
میں اسی کی پیروی کرتا ہوں۔ اس حدیث کو امام احمد، امام نسائی، امام حاکم نے روایت کیا ہے اور اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ ابن حجر اسقلانی کی چوتھی حدیث، میری ساتویں حدیث۔ سید ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دروازے بند کرنے کا حکم دیا ماں سوائے دروازے علی کے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ باب علی کے سوا تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم ہے، اور حضرت علی مسجد میں داخل ہوتے حالانکہ آپ جنبی ہوتے، اس دروازے کے سوا آپ کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس حدیث کو امام احمد، امام نسائی نے روایت کیا ہے اور ان دونوں کے راوی ثقہ ہیں۔ ابن حجر اسقلانی کی پانچویں حدیث، میری آٹھویں حدیث۔ حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے تمام کے تمام دروازے بند کرنے کا آرڈر فرمایا ماں سوائے دروازے علی کے، کہ وہ اکثر اسی دروازے سے مسجد میں آتے تھے حالانکہ وہ جنبی بھی ہوتے تھے۔ یہ حدیث طبرانی نے بھی روایت کی ہے۔ ابن حجر اسقلانی کی چھٹی حدیث، میری نویں حدیث۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب کو 3 خوبیاں عطا کی گئی تھیں، کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت علی کو 3 خوبیاں عطا کی گئی تھیں، اگر ان میں سے کوئی ایک خوبی بھی مجھے حاصل ہوتی تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتی۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ اول یہ کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی اور ان سے حضرت علی کی اولاد بھی ہوئی۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ دوم یہ کہ تمام دروازے بند کر دیے گئے ماں سوائے باب علی کے، اور وہ مسجد میں کھلتا تھا۔ اور سوئم کیا ہے؟ کہ انہیں خیبر کے روز پرچم عطا ہوا۔ یہ 3 خوبیاں جو ہے نا بیان کی ہیں، اور اس میں ایک خوبی یہ تھی کہ علی علیہ السلام کے علاوہ سب کے دروازے بند کر دیے گئے، اور یہ حضرت عمر کا فرمان ہے، اور راوی ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ یہ حدیث امام احمد نے روایت کیا اور اس کی سند حسن ہے۔ ابن حجر اسقلانی کی 7ویں حدیث اور میری 10ویں حدیث۔ امام نسائی نے اللہ بن ارا سے روایت کیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے ابن عمر سے عرض کیا کہ مجھے حضرت علی اور حضرت عثمان کے متعلق بتلائیں، تو انہوں نے ایک حدیث بیان کی، پس تم میں حضرت علی کے متعلق کسی سے مت پوچھو، رسول اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ دیکھو کہ آپ نے مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کرا دیے لیکن ان کے دروازے کو مقرر رکھا۔ اس حدیث کے راوی صحیح حدیث کے راوی ہیں ماں سوائے اللہ بن ارہ کے، کہ امام یحییٰ بن معین اور دوسرے ائمہ حدیث نے اس کی توثیق فرمائی ہے۔ یعنی یہ جو 10 حدیثیں اس وقت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، یہ 10 کی 10 حدیثیں اہل سنت کی مستند کتاب سے، جو صحاح ستہ کی کتابیں ہیں ان سے پیش کی، اور یہ سب ہمیں یہی بتا رہی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے علاوہ باقی سب کے جو ہے نا وہ دروازے بند کر دیے تھے۔ اچھا، اب یہ جو حضرت ابو بکر کے بارے میں حدیث آتی ہے، اس کو دیکھیں آپ۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جو اس حدیث کو دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ صحیح بخاری کی اپنی حدیث ہے۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1، صحیح بخاری کی جلد نمبر 1، پارہ نمبر 5، کتاب الجنائز، کتاب الجنائز۔ باب کا نام ہے جب میت کو کفن میں لپیٹ دیا جائے اسے دیکھنا، اور حدیث نمبر ہے 1186، 1186۔ اس حدیث میں، اور اس کی راوی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ، لکھا ہے کہ جی ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر اپنے مکان سے جو سخ میں واقع تھا، غور سے سن لیں کہ ام المومنین روایت کر رہی ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر اپنے مکان سے جو سخ میں واقع تھا گھوڑے پر سوار ہو کر آئے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر گھوڑے سے اترے، مسجد میں داخل ہوئے، کسی سے کلام نہ کیا۔ یہ حدیث آگے طویل ہے اور اس کے اوپر تو خیر بڑی جرح ہے، انشاءاللہ کہ موقع خدا نے توفیق دی تو اس کے اوپر اچھی جرح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، کیونکہ اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو انتہائی قابل آبجیکشن ہیں۔ جیسے کہ میں نے ایک جملہ اس میں انڈر لائن کر رکھا ہے کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ اما بعد مسلمانوں، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو آج ان کا وصال ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت واقع نہ ہوگی۔ حیرت ہوتی ہے اس جملے کے اوپر،
کون تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا؟ کس قسم کی بات ہے؟ کس کی طرف اشارہ ہے یہ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی اس زمانے میں صحابہ کرام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے؟ ذرا نشاندہی تو کریں نا کہ کون کرتا تھا عبادت؟ یہ بڑا کفریہ جملہ ہے. خیر اس کے اوپر ہم ابھی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، کسی اور وقت اس کے اوپر بات کریں گے. میں صرف آج آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر اپنے مکان سے جو سخ میں واقع تھا گھوڑے پر سوار ہو کر آئے. یعنی سخ اتنی دور ہے کہ وہاں سے پیدل بھی آدمی نہیں آ سکتا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر آنا پڑتا ہے. کس وقت آئے تھے وہ؟ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا. نہیں، حضرت ابو بکر گھوڑے سے اترے، مسجد میں داخل ہوئے، کسی سے کلام نہ کیا. مسجد یعنی مسجد نبی میں داخل ہوئے. تو جب حضرت ابو بکر کا گھر اتنی دور ہے کہ وہ گھوڑے پر بیٹھ کر آ رہے ہیں، تو پھر ان کا دروازہ مسجد میں کیسے کھل سکتا ہے؟ یعنی عجیب سی بات نہیں ہے یہ. اگر تو ان کا گھر متصل ہوتا مسجد کے ساتھ تو پھر تو دروازہ کھلنے یا بند ہونے کی کوئی بات ہو سکتی تھی. لیکن جب ان کا دروازہ، ان کا گھر مسجد کے ساتھ ہے ہی نہیں، وہ ایک الگ، اور یہ سخ کیا ہے؟ سخ ایک گاؤں تھا جو مدینے سے باہر تھا، مدینے شہر سے دور ایک گاؤں تھا سخ. یہ وہاں پر جو ہے نا یہ رہتے تھے، اور وہاں سے یہ آئے تھے. اور اس کے بارے میں جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا گھر جو ہے نا مسجد کے اندر کھلتا تھا. یعنی وہ کیسا گھر تھا کہ جو سخ گاؤں میں ہے، مدینے سے باہر میں، اور وہ آ کے کھل رہا ہے مسجد نبوی کے دروازے کے اندر. یہ ممکن نہیں ہے، عقل نہیں مانتی اس بات کو. اور یہ خود صحیح بخاری کی روایت ہے، اور جس کے بارے میں خود یہ لوگ کہتے ہیں کہ صحیح روایتیں ہیں یہ. تو اگر یہ صحیح روایت ہے تو پھر تو ان کو مان لینا چاہیے کہ ان کا گھر جو تھا وہ تھا ہی نہیں وہاں پر، یعنی مسجد نبوی کے ساتھ ہی نہیں تھا، وہ تو سخت گاؤں میں تھا. اسی طریقے سے حضرت عمر کے بارے میں بھی ہے کہ حضرت عمر نے جو ہے وہ یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ حضرت عمر نے حضرت عمر کا گھر بھی وہ مدینہ شہر میں نہیں تھا، بلکہ مدینہ سے باہر ایک گاؤں، ایک پہاڑی کے اوپر ایک آبادی تھی، وہاں پر ان کا گھر تھا. اور یہ وہاں سے یہ اور ان کا انصاری دوست تھے. یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں اس کے بارے میں کہ یہاں سے ان کا اور ان کا جو انصاری دوست تھا وہ آیا کرتے تھے وہاں سے، وہ وہاں پر رہتے تھے. یعنی حضرت عمر کا گھر بھی مدینے سے باہر ہے، ایک پہاڑی کے اوپر ہے، اور حضرت ابو بکر کا گھر بھی مدینے سے باہر ہے، سخ میں ہے. اور وہ اتنی دور ہے کہ اس میں گھوڑے پر بیٹھ کر آنا پڑتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے دروازے جو ہے نا کھلے رہ گئے ہوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں جو حدیث ہے، جو روایت ہے، یہ گڑھی ہوئی روایت ہے، یہ جعلی روایت ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جب ان کا گھر ہی نہیں ہے مدینے کے اندر، مسجد نبوی کے ساتھ ان کا گھر ہی نہیں ہے، تو پھر ان کے دروازہ کھلے رکھنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تو آج کے حوالے سے اتنا گفتگو کرتے ہیں. کل انشاءاللہ العزیز میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو علی علیہ السلام کو دروازہ کھلا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، اس کے پیچھے علت کیا تھی، اس کی وجہ کیا تھی، کیوں ایسا کیا گیا تھا.